اما بعد ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہہ دیا کہ میرا رب اللہ ہے، پھر اس پہ انہوں نے استقامت اختیار کی، کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کے نورانی فرشتے انہیں بشارتیں دینے کے لیے اترتے ہیں۔ اللہ تخافوا، ایسے لوگوں کو نہ دنیا میں کوئی غم ہوگا نہ آخرت میں غم ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ ولا تحزنوا، جس طرح دنیا اور آخرت میں کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ وابشروا بالجنہ، فرشتے اس کو جنت کی بشارت دنیا میں ہی سنا دیتے ہیں۔ کنتم توعدون، جس کا تم وعدہ دیا گیا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، اللہ فرماتے ہیں خوشخبری یہ بھی سنا دو میرے بندے، تم استقامت اختیار کر رہے ہو، ہم تمہارے مددگار ہیں دنیا میں، وفی الآخرہ، آخرت میں بھی ہم تمہارے مددگار ہوں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، ایک اور خوشخبری بھی میرے فرشتوں سنا دو، جنت میں تمہیں وہ ملے گا جو تم چاہو گے۔ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، وہ ملے گا جو تمہاری آنکھوں کو اچھا لگے گا کہ اللہ یہ بھی چاہیے، آنکھوں کی لذت بھی اللہ عطا کرے۔ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، نوواں انعام تمہارا یہ ہے، یہ چند لمحات کے لیے جنت نہیں ملے گی، اور میرے بندو جو تم استقامت اختیار کرو گے تمہیں میں ہمیشہ ہمیشہ کی جنت دوں گا۔ صرف جنت نہیں، 10واں انعام نزلا من غفور الرحیم، اور تمہارا میزبان جنت میں تمہارا رب ہوگا، میزبانیاں وہ تیار کرے گا۔ 10 انعام اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان کروائے، لیکن کس کے لیے؟ جو استقامت اختیار کرتا ہے، جو ثابت قدمی اختیار کرتا ہے۔ میرے پیارے بھائی، رمضان میں نمازوں کی پابندی کی ہے تو سارا سال پابندی کر کے استقامت دکھاؤ۔ رمضان میں قرآن پڑھتے رہے، سارا سال قرآن پڑھنے کی عادت بناؤ۔ رمضان میں خاموشی اختیار کرتے، ضرورت کی باتیں کرتے تھے تو سارا سال ایسی عادت بناؤ۔ رمضان میں صدقہ کیا ہے تو سارا سال فقیروں مسکینوں کا خیال رکھو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے 10 انعامات انسان کو ملتے ہیں۔ یا میں 2 چیزیں اور پیش کر کے بات کو ختم کروں گا۔ پہلی چیز، یہ استقامت ٹوٹتی کیسے ہے؟ بندہ تو بڑا اچھا رمضان گزرا اس کا، لیکن اس کی ثابت قدمی ٹوٹتی کیسے ہے؟ سب سے پہلا طریقہ جس سے اس کی استقامت ڈیمیج ہو جاتی ہے، الجلیس السوء، برا دوست، برا ہم نشین، جس کے ساتھ بیٹھتے ہو وہ کیسا ہے۔ قل لمن تعاشر قلت من انت، ایسا سطحی قسم کا انسان، گرا ہوا انسان جس کو نماز پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جس کو دین کی سمجھ نہیں ہے، لوفر اور سلینگ گفتگو کرنے والا ہے، چھوڑ دو اس کو۔ یہ برا دوست تمہاری استقامت کو توڑ پھوڑ کے رکھ دے گا۔ کس وجہ سے؟ امام ابن حبان کہا کرتے تھے کہ بری دوستی آگ کا انگارہ ہے، 1 منٹ میں تمہیں جلا دے یا کچھ دیر بعد جلا دے، جلانا ہی ہے اس نے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بھی دی ہے، مثل الجلیس الصالح والسوء، اچھا دوست وہ ہوتا ہے جس طرح خوشبو والا ہے۔ عطر والے کے پاس آپ جاؤ تو میرے پیارے بھائی، یا تو وہ خود سے تحفہ دے دے گا پھر بھی خوشبو آ گئی، یا تمہارا جی چاہے گا کیا کمال کا عطر ہے، مجھے بھی یار دے دو، کتنے کا ہے، خرید لو گے؟ نہیں تو جب تک بیٹھے رہو گے معطر رہو گے۔ اچھا دوست یہی ہوتا ہے، یا تو تمہیں خود دین کی بات نصیحت کے طور پہ پیش کر دے گا، یا کوئی مسئلہ تم خود پوچھ لو گے، نام ہی پوچھو وہ تمہیں نام ہی بتائے۔ نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے سے بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ کتنی بڑی روایت ہے صحیح بخاری کی، اللہ کا ذکر کرنے والے بیٹھے ہیں، آسمانوں سے فرشتے اترتے ہیں، ایک گزرتا گزرتا ویسے ہی بیٹھ گیا، اللہ نے فرشتے کے ذریعے اعلان کروایا، فرشتوں گواہ رہنا میں نے سب کو معاف کر دیا۔ فرشتے کہتے یا اللہ
ان فیہم عبدا خطا انما مر بمجلس فجلس معهم. اللہ یہ گنہگار تو گزرتا گزرتا ویسے ہی بیٹھ گیا تھا، یہ تو نہیں اس کام کے لیے آیا تھا جس کام کے لیے پہلے بیٹھے ہیں. جواب سنیے گا، هم الجلساء لا یشقی بهم جلیسهم. اور میرے فرشتوں جو بیٹھنے والے مجھے پیارے اتنے لگتے ہیں، جو ان کے ساتھ بھی آ کے بیٹھ جائے وہ بدبخت نہیں ہوتا، میں اسے بھی معاف کر دیتا ہوں. اچھے دوست تلاش کیجئے. اور برے دوست کی مثال کیا بیان کی ہے بخاری مسلم کی روایت میں، مثل الجلیس السوء کحامل کنافخ الکیر. وہ بھٹی میں پھونک لگانے والے کو دیکھا جو آگ جلا رہا ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے پاس بیٹھے ہوگے نا جو آگ جلا رہا ہے، یا تو چنگاری اڑے گی تمہارے لباس کو جلا دے گی، نہیں تو جب تک بیٹھے رہو گے دھواں تو برداشت کرنا پڑے گا. برے لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے تمہیں برائی میں برا بنا لے گا، نہ بھی برا بنائے تو تمہیں ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ دھواں ہے. لوگ کہیں گے جانتے ہیں کس کے ساتھ بیٹھتے ہو، کل من تعاشر قلت من انت. یہ بتا دو کہ تم بیٹھتے کس کے ساتھ، میں تمہاری حقیقت کھول دیتا ہوں کہ تمہاری اصلیت کیا ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. الناس کاسراب القطا. کبھی کوا فاختہ کے ساتھ نہیں بیٹھتا، کبھی کوا فاختہ کے ساتھ نہیں بیٹھتا. نیک لوگ نیکوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، بد لوگ برے لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں. بد لوگوں کے سامنے سب سے برا وہ ہوتا ہے جو نیکی کا حکم ان کو کرتا ہے. نیک لوگ کبھی ہم نوالا ہم پیالہ ان کو نہیں بناتے جو بے نماز ہیں، جو اس طرح کی سلینگ اور ورکل گفتگو کرتے ہیں. ان کو یہ ہوتا ہے کہ میرا دین کیسے بچ سکتا ہے. صحابی جس جیسا ایمان ہی کسی کا نہیں، وہ ایک دوسرے کو کہتے تعال نؤمن ساعہ، میرے بھائی میرے پاس بیٹھو تھوڑا سا ایمان تازہ کر لیں. کون کہہ رہا ہے؟ صحابی کہہ رہے. میرے بھائیوں یہ موقع ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اس طرح کے اصول لائیں تاکہ ہماری بھی ثابت قدمی ہو جائے اور ہماری ثابت قدمی ڈیمیج نہ ہو. دوسری بات، ثابت قدمی کیسے ٹوٹتی ہے؟ جس طرح برے دوست توڑتے ہیں. اور برے دوست توڑنے کی بات آئی تو ایک اور بھی بات پیش کر دوں. پتہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ توفیق جس کو دے دے وہ نیک بن جاتا ہے. برے دوست پتہ کہتے ہیں ہاں اب بڑے تم مولانا بن گئے ہو، تانے دیں گے، باتیں یاد کروائیں گے کہ تم تو ایسے تھے. کم نغمت سمعنا وانت فینا راقص مریب. اور اکٹھے ہم نے گانے سنے اور تم رقص بھی کیا کرتے تھے، آج بڑے نیک بن بیٹھے ہو. پھر کہیں گے وہ کتنے ہم نے اکٹھی نمازیں چھوڑی، آج تم اکیلے ہی نیک بن گئے ہو. کتنے ہم نے جوئے کھیلے، آج تم اکیلے نیک بن گئے ہو. لا تلتفت لا تلتفت، مت ان کی باتوں پہ غور کیجئے گا. باتیں ہوتی رہتی ہیں، استقامت نہ چھوڑیے گا. وہی جواب دیجئے گا جو صحابی نے جواب دیا. کون سا جواب؟ اسلام سے پہلے مرصد الغنوی اس کا تعلق اناق کے ساتھ تھا. جب اسلام لے آئے، اسلام قبول کرنے کے بعد دوبارہ گئے مکہ، اناق نے دیکھ لیا، کہا مرصد آ گئے ہو؟ کہا خبردار بات کی میں مسلمان ہو چکا ہوں. کہا میں شور مچاؤں گی. کہا مچا دو، میں اللہ کا بندہ بن گیا ہوں، میرا رب میری حفاظت کرے گا. تانوں سے کبھی نہ ڈریے، پریشان نہ ہوئیے. الکلاب تنبح والقافلۃ تسیر. ہمیشہ قافلے رواں دواں رہتے ہیں. جنہوں نے باتیں کرنی ہیں، جنہوں نے آوازیں نکالنی ہے، وہ آوازیں نکالتے ہوتے ہیں. پریشان نہ ہوئی. تیسری بات، الغفلۃ والتسویف. کبھی بھی زندگی میں یہ نہ سوچیے گا چلو نیکی کاری لوں گا، چلو یہ کام کاری لوں گا، چلو یہ گناہوں سے معافی مانگ ہی لوں گا. فوری اپنی زندگی کے کام نپٹانے کی کوشش کرے. پتہ ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے زندگی کا سورج غروب ہو جائے. کبھی اس طرف نہ جائیے. لمبی امیدیں نہیں، یہ بھی بندے کو خراب کرتی ہے. آج اپنی زندگی کا ذرا معائنہ کیجیے، کتنے کام ہے 2 سال سے ہم نے نہیں کی. مومن آج کا کام کل پہ نہیں ڈالتا.
کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کل زندہ رہنے کے نہیں. کل میرے ہاتھ میں نہیں ہے. جو ماضی گزر چکی ہے اس پہ میں افسوس کر نہیں سکتا، وہ گزر گیا. آج میں کیا کرنا چاہتا ہوں یہ پلاننگ کیجیے. اللہ مجھے اور آپ کو ہمت سے نوازے. استقامت ٹوٹتی ہے گناہوں کی وجہ سے. گناہوں سے بچتے رہنا. رأیت الذنوب تمیت القلوب، میں نے دیکھا کہ گناہ دلوں کو جو ہے مردہ کر دیتے ہیں. وقد یورث الذل ادمانها، اور اگر بار بار گناہ کرے تو دل بھی ذلیل ہوتا ہے، بندہ خود بخود ذلیل ہو جاتا ہے. وترک الذنوب حیات القلوب، اور اگر گناہ چھوڑ دے تو دل زندہ ہو جاتا ہے. وخیر لنفسک عصیانها، اگر تم گناہوں سے اپنے آپ کو پیچھے کر لو گے تو تمہارا دل ہر وقت ہرا بھرا اور تر و تازہ رہے گا. ایک طریقہ یہ بھی ہے جس سے آپ کی استقامت ٹوٹ سکتی ہے. ایسی جگہوں پر بھی نہ جائیے جہاں گناہ ہوتے ہیں. ایسی مجلسوں میں بھی نہ جائیے. وہ مجلس جہاں شراب پی جاتی ہے کسی مومن کو وہاں نہیں جانا چاہیے. وہ مجلس جہاں اللہ اور اس کے رسول کی توہین ہوتی ہے اس مجلس میں نہیں بیٹھنا چاہیے. وہ مجلس جہاں اللہ کے شعار بیت اللہ، مسجد نبوی، بیت المقدس، مسجد اہل علم، جہاں اس طرح کی چیزوں سے مذاق ہو رہا وہاں مومن نہیں بیٹھتا. اور وہ مجلس جس جگہ اللہ ذوالجلال کے مخلوق کو قتل کرنے، اس کے ساتھ دھوکہ کرنے کی بات، اس مجلس میں بھی مومن نہیں بیٹھتا. کہتا نہیں، میں مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا، مسلمانوں کی جان مال کی حفاظت کرنے والا ہوں، میں نقصان نہیں بچا سکتا. ایک ضروری بات جس سے آپ کی یہ ثابت قدمی باقی رہ سکتی ہے، قرآن مجید کو روزانہ سے پڑھنا شروع کر دیں. دوسری بات، اللہ ذوالجلال نے جس بات کی توفیق رمضان میں دی اس کو باقی رکھیں. تیسری بات، ذکر صبح و شام کا ہر وقت پابندی سے کریں. چلتے پھرتے اپنی زبان پہ اللہ کا ذکر لائیے. چوتھی بات، علماء کی مجلس ضرور اٹینڈ کیا کریں. وہ ہارون الرشید جو کیسا تھا، اس کو ایک بندے نے صرف مشورہ ہی دیا تھا کہ تم حکومت جو مرضی کرو، 8ویں دن علماء کے پاس بیٹھ جائے گا. پھر وہ کیسا بنا؟ اس 8 دن کے بعد علماء کے پاس بیٹھتا، پھر وہ کہتا تھا جب تک 100 رکھتے روزانہ نہیں پڑھتا سکون نہیں آتا. صدارتی محل کے اندر اس کی بیوی زبیدہ قرآن پڑھانا شروع کر دیتی ہے. 70 بچیوں نے خلیفہ کے محل میں بیٹھ کے پورا قرآن خط کوفی میں لکھا. یہ وہی ہے زبیدہ جس نے پھر زبیدہ نہر بنوائی حاجیوں کے پانی کے لیے. جب وہ حج کرنے آئی پانی نہیں تھا. جب اس نے کہا نہر بناؤ، مشیروں نے کہا پتھروں میں نہریں نہیں بنتی. کہا ایک مرتبہ بھی اگر کدال مارنے پہ 1 دینار خرچ آئے میں پیسے دوں گی، تم بناؤ. نہر بنوائی. وہ واؤچرز جب آئے دجلہ کے کنارے پہ بیٹھی تھی، اس کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دیا، پیمنٹ کر دی. اللہ میں نے بغیر دیکھے پیمنٹ کی ہے، میرے حساب ہی بغیر دیکھے مجھے معاف کر کے جنت بھیج دینا. دینداروں کے ساتھ بیٹھو، تمہاری ٹیوننگ ہوتی رہے گی. اور آنے والا وقت خطرناک ہے. سنو کس قدر اس وقت آئے دن نئی نئی چیزیں سامنے آتی ہیں. کبھی سوچا کسی نے میں اور آپ ٹھنڈے گھروں میں بیٹھے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، اور فلسطین کے لوگ جو ہے نماز پڑھتے گولیوں سے بونے جا رہے ہیں. کبھی میں نے اور آپ نے سوچا کہ کس طرح ان کا بھی جی چاہتا ہے کہ وہ خوشیاں منائیں، وہ بھی اللہ کی عبادت کریں. یہ کیسے ہو گیا؟ جب دنیا کی محبت جو ہے وہ دل میں آ گئی اور پرواہ ہم نے مسلمانوں کی چھوڑ دی. اللہ ان کے لیے آزادی کا بندوبست فرمائے، مسلمانوں کی بزدلی دور فرمائے اور ہمت و طاقت عطا فرمائے. اللہ اس ملک پاکستان کی بھی حفاظت فرمائے، اس کی افواج کی حفاظت فرمائے اور جرت کے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کبھی اپنی زبان سے دعاؤں سے ان کو محروم نہ کیا کرے. کوشش کرے اور لوگوں کو آگہی دے. یہ ذمہ داری ہے کہ ہم مسلمانوں کی خوشیوں میں شریک ہوں اور مسلمانوں کے غموں میں بھی شریک ہوں. عبداللہ بن عباس یہ 14 سال کا مفتی ہے. کسی نے پوچھا چھوٹی عمر میں اتنا بڑا مقام؟ کہتے ہیں ایک اللہ کی رحمت ہے. ایک اللہ کے رسول نے دعا کی تھی
تیسرا اس کا سبب یہ ہے جب بارش ہوتی ہے میں بہت خوش ہوتا ہوں. پوچھا آپ کی کوئی زمین بھی ہے؟ کہا نہیں، اصل میں مسلمان بارش سے خوش ہوتے ہیں تو میں بھی خوش ہوتا ہوں کہ مسلمانوں کو خوشی مل گئی ہے. عدل کی بات ہوتی ہے تو میں خوش ہوتا ہوں، میں کہتا ہوں یا اللہ ایسے اور پیدا فرما. لوگ پوچھتے ہیں آپ کا کوئی فیصلہ ہے؟ کہتے نہیں، زمین میں عدل کی بات مجھے پسند ہی بہت ہے، اس لیے میں دعا کر دیتا ہوں. اللہ ایسا ہمیں بھی بنائے. اور آخری بات میرے پیارے بھائیوں، انبیاء کے قصص پڑھو. پرانی عادات کو جس طرح آپ نے یک لخت چھوڑ دیا جو نیکی کی عادت تھی. یہ سفید داڑھیوں والے مبارک لوگ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیے. کبھی بزرگوں کے پاس بھی بیٹھ جایا کرو، ان سے پوچھیے آج سے 30-35 سال پہلے کیا حالات تھے. کوئی بھی عورت، کوئی بھی بڑا چھوٹا، کسی گھر میں جب تک صبح قرآن کی تلاوت نہ کرتا کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتا. گھروں میں برکت تھی. مائیں رات سوتے وقت انبیاء کے قصے سناتی، صحابہ کے قصے سناتی. یہ پرورش ہوتی تھی، یہ نشو و نما تھی اولادوں کی. ایسے لوگ بھی تھے جن کو اللہ نے توفیق سے نوازا کہ جب ان کو خوشی ملتی وہ سجدہ کیا کرتے. پوچھا بیٹا یہ کیا؟ کہتے میری ماں کو جب بھی خوشی ملتی وہ سجدے میں چلی جاتی. حتیٰ کہ باپ بیٹے کو ایک کھانے کی چیز دیتا ہے، وہ کہتا ہے بابا ذرا پکڑیے گا، پکڑا کے سجدے میں چلا گیا. بیٹا یہ کیا؟ کہا میری ماں کی عادت یہ تھی جب کوئی چیز ملتی تو وہ سجدہ کرتی تھی. آج رات کو انبیاء اور صحابہ کے قصے نہیں، اسلام کے خلاف موویز دیکھی جاتی ہیں، فیس بک پہ راتیں گزاری جاتی ہیں. کیسے تربیت ہوگی؟ بدلو اپنے آپ کو اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب آئے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. مولا کریم جتنے یہ بات سن رہے ہیں سب کو اپنی رحمت نصیب فرما، سب کے گناہوں کو معاف فرما، سب کی عبادتوں کو قبول فرما. مولا کریم ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرما. جس طرح تیرے گھر میں جمع ہے جنت الفردوس میں اپنے محبوب کے ساتھ جمع فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا. وآخر دعوانا